ایسا جذبہ پہچار یار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جی ہاں، ایک باغ میں کھڑے ہیں، اور یہ باغ کھجور کا باغ ہے۔ کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ کھجور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کا کھانا، اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا اور اس سے علاج بتانا، یہ سب سنتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کے علاج ہیں۔ آئیے چند مدنی پھول میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ جب چپل اتاریں تو پہلے الٹے قدم کا چپل اتارنا چاہیے، پھر سیدھے قدم کا اتارنا چاہیے۔ اتارنے میں یہ لحاظ سے کرنا چاہیے، اور پہنتے وقت پہلے سیدھے قدم کا اور پھر الٹے قدم کا پہننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کھجور کھانے سے قولنج یعنی اپینڈکس، بڑی انتڑی کا درد نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے پرانی قبض نہیں ہوتی۔ پرانی اور نئی کھجور ایک وقت میں کھانے سے آدمی مضبوط جسم والا ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے یرقان یعنی پیلیا دور ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے زخم جلدی بھرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک وقت میں 5 تولہ تقریباً 60 گرام کھجور سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ کبے نے بیٹ کر دی ہے، اور اولاً تو یہ عرض کر دوں کہ کوا کھانا حرام ہے۔ یہ ان پرندوں میں سے ہے جن کا کھانا حرام ہے۔ یہ ان اونچے اڑنے والے پرندوں میں سے ہے جس کا کھانا حرام ہے، اور اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ تو اگر کوا بیٹ کر دے کسی جگہ پر تو اس کو ہم کیسے پاک کریں گے، آئیے وہ سیکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ چپل اتارنے میں پہلے الٹا قدم اور پھر سیدھا قدم اتارتے ہیں، لیکن پہننے میں پہلے دایاں قدم یعنی سیدھا قدم پہنیں گے اور پھر الٹا قدم پہنیں گے۔ اس وقت آپ یہ جو نہر دیکھ رہے ہیں، تو یہ نہر کا جو پانی ہے یہ مائع جاری کہلاتا ہے، چلتا پانی، اور اس میں دھونے کے لیے کپڑے کو نچوڑنے کی یا وہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح میں عرض کروں گا اس طرح کرنے سے آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس میں اتنی دیر تک کپڑا رکھنا کہ آپ کا غالب گمان ہو جائے کہ اس میں جو نجاست تھی، جو ناپاکی تھی، وہ چلی گئی ہے، یہ آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ اصل جو ہے وہ قلعِ نجاست کو دور کرنا ہوتا ہے، اور جاری پانی کے اندر جتنی دیر میں آپ کا غالب گمان ہو جائے کہ اب اس میں سے نجاست نکل گئی ہوگی، آپ کا یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اب میرا غالب گمان یہ ہے کہ اب اس کے اندر سے نجاست نکل گئی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے نہر میں اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ دیکھا، لیکن گھروں میں چونکہ نہر نہیں ہوتی تو وہاں پر کیا کریں گے؟ تو وہاں پر اگر ناپاک کپڑے کو کسی بالٹی کے اندر ڈال دیں، اور بالٹی میں ڈالنے کے بعد آپ نے ٹوٹی کھول دی، ٹوٹی کھولنے کے بعد اس کپڑے کو اچھی طرح بالٹی کے اندر ڈپ کر دیں۔ ڈپ کرنے کے بعد اب جب یہ ٹوٹی سے بالٹی بھر گئی، بھرنے کے بعد جب پانی اس میں سے گرنا شروع ہو گیا اور اب کا گمان غالب ہو گیا کہ جو نجاست تھی اس میں سے نکل گئی ہوگی، جب آپ کا غالب گمان ہو گیا، آپ کو یقین ہو گیا یہ کپڑے میں جو نجاست تھی وہ نکل گئی ہوگی، تو آپ کا کپڑا پاک ہو گیا۔
اسی طرح اگر آپ بیسن پر دھو رہے ہوں تو وہاں پر بھی آپ اس کپڑے کو ٹوٹی کے سامنے لا کر ٹوٹی کھولیں گے، اور اب کپڑے کو ملتے ہوئے جب پانی اس پر گرتا رہا کہ اس میں جو نجاست تھی وہ نکل گئی ہو گئی، تو اب آپ کا کپڑا پاک ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ نے کھجور کے فوائد اور اسی طرح کپڑے کو پاک کرنے کا کچھ طریقہ سیکھا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کے مزید مدنی پھول، مزید فوائد، مزید شرعی مسائل کا عملی طریقہ لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چار یار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چار یار۔